تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ شعراء آیات 105 تا 122 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تفسیر: اگرچہ انہوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا، لیکن چونکہ رسول کی تکذیب در حقیقت اس دعوت اور پیغام کی تکذیب ہے جسے لے کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اس لیے جو شخص یا گروہ کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمام رسولوں کا منکر ہے۔ یہ ایک بڑی اہم اصولی حقیقت ہے جسے قرآن میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی کافر ٹھہرائے گئے ہیں جو صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہوں، باقی تمام انبیاء علیہم السلام کو مانتے ہوں۔ اس لیے جو شخص اصل پیغام رسالت کا ماننے والا ہے وہ تو لازماً ہر رسول کو مانے گا، مگر جو شخص کسی رسول کا انکار کرتا ہے وہ اگر دوسرے رسولوں کو مانتا بھی ہے تو کسی عصبیت یا تقلید آبائی کی بنا پر مانتا ہے، نفس پیغام کو نہیں مانتا، ورنہ ممکن نہ تھا کہ وہی حق ایک پیش کرے تو یہ مان لے اور وہی دوسرا پیش کرے تو اس سے انکار کر لے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تفسیر: دوسرے مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے ابتدائی خطاب ان الفاظ میں آیا ہے: اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون المؤمنون آیت 23۔ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون نوح آیت 3۔ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس لیے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب محض خوف نہیں بلکہ اللہ کا خوف ہے، یعنی کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اس کے سوا دوسروں کی بندگی کرتے ہوئے تم کچھ نہیں سوچتے کہ اس باغیانہ روش کا انجام کیا ہوگا؟ دعوت کے آغاز میں خوف دلانے کی حکمت یہ ہے کہ جب تک کسی شخص یا گروہ کو اس کے غلط رویے کی بد انجامی کا خطرہ نہ محسوس کرایا جائے وہ صحیح بات اور اس کے دلائل کی طرف توجہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ راہ راست تک تلاش آدمی کے دل میں پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو یہ فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ کہیں میں کسی ٹیڑھے راستے پر تو نہیں جا رہا ہوں جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ تفسیر: اس کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر یا کم و بیش کر کے بیان نہیں کرتا بلکہ جو کچھ خدا کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتا ہے وہی بے کم و کاست تم تک پہنچا دیتا ہوں، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ میں ایک ایسا رسول ہوں جسے تم پہلے سے ایک امین اور راست باز آدمی کی حیثیت سے جانتے ہو۔ جب میں خلق کے معاملے میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں تو خدا کے معاملے میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ لہٰذا تمہیں باور کرنا چاہیے کہ جو کچھ میں خدا کی طرف سے پیش کر رہا ہوں اس میں بھی ویسا ہی امین ہوں جیسا دنیا کے معاملات میں آج تک تم نے مجھے امین پایا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تفسیر: یعنی میرے رسول امین ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم دوسروں سے پھیر کر صرف میری اطاعت کرو اور جو احکام میں تمہیں دیتا ہوں اس کے آگے سر تسلیم خم کرو، کیونکہ میں خداوند عالم کی مرضی کا نمائندہ ہوں۔ میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور میری نافرمانی محض میری ذات کی نافرمانی نہیں بلکہ براہ راست خدا کی نافرمانی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ اس کی صداقت تسلیم کر لیں اور اسے رسول برحق مان لیں، بلکہ اس کو خدا کا سچا رسول مانتے ہی آپ یہ بھی لازم آ جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور ہر دوسرے قانون کو چھوڑ کر صرف اسی کے لائے ہوئے قانون کا اتباع کیا جائے۔ رسول کو رسول نہ ماننا یا رسول مان کر اس کی اطاعت نہ کرنا، دونوں صورتیں دراصل خدا سے بغاوت کی ہم معنی ہیں اور دونوں کا نتیجہ خدا کے غضب میں گرفتار ہونا ہے۔ اس لیے ایمان و اطاعت کے مطالبے سے پہلے
اللہ سے ڈرو کا تنبیہی فقرہ ارشاد فرمایا گیا ہے تاکہ ہر مخاطب اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ رسول کی رسالت تسلیم نہ کرنے یا اس کی اطاعت قبول نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تفسیر: یہ اپنی صداقت پر حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ دعویٰ نبوت سے پہلے میری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے اور آج تک تم نے مجھے ایک امین آدمی کی حیثیت سے پایا ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ میں بے غرض آدمی ہوں۔ تم کسی ایسے ذاتی فائدے کی نشاندہی نہیں کر سکتے جو اس کام سے مجھے حاصل ہو رہی ہو یا جس کے حصول کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس بے غرضانہ طریقے سے کسی ذاتی نفع کے بغیر جب میں اس دعوت حق کے کام میں شب و روز اپنی جان کھپا رہا ہوں، اپنی اوقات اور اپنی محنتیں صرف کر رہا ہوں اور ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، تو تمہیں باور کرنا چاہیے کہ میں اس کام میں مخلص ہوں، ایمانداری کے ساتھ جس چیز کو حق جانتا ہوں اور جس کی پیروی میں خلق خدا کی فلاح دیکھتا ہوں وہی پیش کر رہا ہوں۔ کوئی نفسانی جذبہ اس میں محرک نہیں ہے کہ اس کی خاطر میں جھوٹ گھڑ کر لوگوں کو دھوکہ دوں۔ یہ دونوں دلیلیں ان اہم دلائل میں سے ہیں جو قرآن مجید نے بار بار انبیاء کرام علیہم السلام کی صداقت کے ثبوت میں پیش کی ہیں اور جن کو وہ نبوت کے پرکھنے کی کسوٹی قرار دیتا ہے۔ نبوت سے پہلے جو شخص ایک معاشرے میں برسوں زندگی بسر کر چکا ہو اور لوگوں نے ہمیشہ ہر معاملے میں اسے سچا اور راست باز آدمی پایا ہو، اس کے متعلق کوئی غیر متعصب آدمی مشکل ہی سے یہ شک کر سکتا ہے کہ وہ یکایک خدا کے نام سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے پر اتر آئے گا کہ اسے نبی نہ بنایا گیا ہو اور وہ کہے کہ خدا نے مجھے اپنا نبی بنایا۔ پھر دوسری اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ ایسا سفید جھوٹ کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ نہیں گھڑ سکتا۔ لا محالہ کوئی نفسانی غرض ہی اس فریب کاری کی محرک ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص اپنی اغراض کے لیے اس طرح کی فریب کاری کرتا ہے تو اخفاء کی تمام کوششوں کے باوجود اس کے آثار نمایاں ہو کر رہتے ہیں۔ اسے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں جن کے گھناؤنے پہلو گرد و پیش کے معاشرے میں چھپائے نہیں چھپ سکتے، اور مزید برآں وہ اپنی پیری کی دکان چمکا کر کچھ نہ کچھ اپنا بھلا کرتا نظر آتا ہے۔ نذرانے وصول کیے جاتے ہیں، لنگر جاری ہوتے ہیں، جائیدادیں بنتی ہیں، زیور گھڑے جاتے ہیں اور فقیری کا آستانہ دیکھتے دیکھتے شاہی دربار بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اس کے برعکس نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کی ذاتی زندگی ایسے فضائل اخلاق سے لبریز نظر آئے کہ اس میں کہیں ڈھونڈنے سے بھی کسی فریب کا نشان نہ مل سکے اور اس کام سے کوئی ذاتی فائدہ اٹھانا تو درکنار، وہ اپنا سب کچھ اسی خدمت حضرت کی نظر کر دے، وہاں جھوٹ کا شبہ کرنا کسی معقول انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ کوئی شخص جو عقل بھی رکھتا ہو اور بے انصاف بھی نہ ہو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ آخر ایک اچھا بھلا آدمی جو اطمینان کی زندگی بسر کر رہا تھا کیوں بلا وجہ ایک جھوٹا دعویٰ لے کر اٹھے جبکہ اسے کوئی فائدہ اس جھوٹ سے نہ ہو، بلکہ وہ الٹا اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی ساری قوتیں اور محنتیں اس کام میں کھپا رہا ہو اور بدلے میں دنیا بھر کی دشمنی مول لے رہا ہو۔ ذاتی مفاد کی قربانی آدمی کے مخلص ہونے کی سب سے زیادہ نمایاں دلیل ہوتی ہے۔ یہ قربانی کرتے جس کو سالوں بیت جائیں اسے بدنیت یا خود غرض سمجھنا خود اس شخص کی اپنی بدنیتی کا ثبوت ہوتا ہے جو ایسے آدمی پر یہ الزام لگائے۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ تفسیر: اس فقرے کی تکرار بے وجہ نہیں، پہلے یہ ایک اور مناسبت سے فرمایا گیا تھا اور یہاں ایک دوسری مناسبت سے اس کو دہرایا گیا۔ اوپر انی لکم رسول امین سے فاتقوا اللہ کے فقرے کی مناسبت یہ تھی کہ جو شخص اللہ کی طرف سے ایک امانت دار رسول ہے جس کی صفت امانت سے تم خود بھی واقف ہو، اسے جھٹلاتے ہوئے خدا سے ڈرو، اور یہاں
ما اسألکم علیہ من اجر سے اس فقرے کی مناسبت یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی ذاتی فائدے کے بغیر محض اصلاح اخلاق کے لیے پورے اخلاق کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اس کی نیت پر حملہ کرتے ہوئے خدا سے ڈرو۔ اس بات کو اتنا زور دے کر بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت حق میں کیڑے ڈالنے کے لیے ان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ شخص دراصل یہ ساری دوڑ دھوپ اپنی بڑائی کے لیے کر رہا ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، مؤمنون 24، یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کرے۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ تفسیر: یہ لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت حق کا یہ جواب دیا، ان کی قوم کے سردار، شیوخ اور اشراف تھے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اسی قصے کے سلسلے میں بیان ہوا ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل۔ ہود 27۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہمیں تو تم اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتے کہ بس ایک انسان ہو جیسے ہم، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ان لوگوں نے بے سمجھے بوجھے اختیار کی جو ہمارے ہاں کے اراذل ہیں، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے بڑھے ہوئے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے زیادہ تر غریب لوگ، چھوٹے چھوٹے پیشہ ور لوگ یا ایسے نوجوان تھے جن کی قوم میں کوئی حیثیت نہ تھی۔ رہے اونچے طبقے کے با اثر اور خوشحال لوگ تو وہ ان کی مخالفت پر کمر بستہ تھے، اور وہی اپنی قوم کے عوام کو طرح طرح کے فریب دے دے کر اپنے پیچھے لگائے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں جو دلائل وہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف پیش کرتے تھے، ان میں سے ایک استدلال یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی دعوت میں کوئی وزن ہوتا تو قوم کے امراء، علماء، مذہبی پیشوا، معززین اور سمجھدار لوگ اسے قبول کرتے، لیکن ان میں سے تو کوئی بھی اس شخص پر ایمان نہیں لایا ہے۔ اس کے پیچھے لگے ہیں ادنا طبقوں کے چند نادان لوگ جو کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اب کیا ہم جیسے بلند پایہ لوگ ان بے شعور اور کمین لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں؟ بعینیہ یہی بات قریش کے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ ان کے پیرو یا تو غلام اور غریب لوگ ہیں یا چند نادان لڑکے، قوم کے اکابر اور معززین میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ابو سفیان نے ہرقل کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے یہی کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے غریب اور کمزور لوگوں نے قبول کی ہے۔ گویا ان لوگوں کا طرز فکر یہ تھا کہ حق صرف وہ ہے جسے قوم کے بڑے لوگ حق مانیں، کیونکہ وہی عقل اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ رہے چھوٹے لوگ تو ان کا چھوٹا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بے عقل اور ضعیف الرائے ہیں، اس لیے ان کا کسی بات کو مان لینا اور بڑے لوگوں کا رد کر دینا صاف طور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ ایک بے وزن بات ہے۔ بلکہ کفار مکہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دلیل لاتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ خدا کو اگر واقعی کوئی پیغمبر بھیجنا منظور ہوتا تو کسی بڑے رئیس کو پیغمبر بناتا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ الْعَظِيمِ۔ زخرف 3۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے دونوں شہروں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ قال وما علمی بما کانوا یعملون، نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں۔ ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو۔ تفسیر: یہ ان کے اعتراض کا پہلا جواب ہے۔
جیسا کہ اوپر بیان ہوا، ان کے اعتراض کی بنیاد اس مفروضے پر تھی کہ جو لوگ غریب، محنت پیشہ اور ادنیٰ درجے کی خدمات انجام دینے والے ہیں یا معاشرے کی پشت اور پست طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں کوئی ذہنی صلاحیت نہیں ہوتی اور وہ علم و عقل اور سمجھ بوجھ سے عاری ہوتے ہیں، اس لیے نہ ان کا ایمان کسی فکر و بصیرت پر مبنی، نہ ان کا اعتقاد لائق اعتبار اور نہ ان کے اعمال کا کوئی وزن۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ جو شخص میرے پاس آ کر ایمان لاتا ہے وہ ایک عقیدہ قبول کر کے اس کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے، اس کے اس فعل کی تہ میں کیا محرکات کام کر رہے ہیں اور وہ کتنی قدر اور قیمت رکھتے ہیں۔ ان چیزوں کا دیکھنا اور ان کا حساب لگانا تو خدا کا کام ہے، میرا اور تمہارا کام نہیں ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کرنے والا آدمی ہوں۔ تفسیر: یہ ان کے اعتراض کا دوسرا جواب ہے۔ ان کے اعتراض میں یہ بات بھی مضمر تھی کہ ایمان لانے والوں کا جو گروہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے گرد جمع ہوتا دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے ادنیٰ طبقات پر مشتمل ہے، اس لیے اونچے طبقوں میں سے کوئی شخص اس زمرے میں شامل ہونا گوارا نہیں کر سکتا۔ دوسرے الفاظ میں گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے نوح علیہ السلام، کیا تم پر ایمان لا کر ہم اپنے آپ کو اراذل اور سفہاء میں شمار کر لیں؟ کیا ہم غلاموں، نوکروں، مزدوروں اور کام پیشہ لوگوں کی صف میں آ بیٹھیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں آخر یہ غیر معقول طرز عمل کیسے اختیار کر سکتا ہوں کہ جو لوگ میری بات نہیں مانتے ان کے پیچھے پھرتا رہوں اور جو میری بات مانتے ہیں انہیں دھکے دے کر نکال دوں۔ میری حیثیت تو ایک ایسے بے لاگ آدمی کی ہے جس نے علل اعلان کھڑے ہو کر پکار دیا ہے کہ جس طریقے پر تم لوگ چل رہے ہو یہ باطل ہے اور اس پر چلنے کا انجام تباہی ہے، اور جس طریقے کی رہنمائی میں کر رہا ہوں اسی میں تم سب کی نجات ہے۔ اب جس کا جی چاہے میری اس تنبیہ کو قبول کر کے سیدھے راستے پر آئے اور جس کا جی چاہے آنکھیں بند کر کے تباہی کی راہ چلتا رہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کے بندے میری اس تنبیہ کو سن کر سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے میرے پاس آئیں ان کی ذات، برادری، نسب اور پیشہ پوچھوں، اور اگر وہ اپنے آپ کو آپ لوگوں کی نگاہوں میں کمتر جانیں تو ان لوگوں کو دھتکار دوں۔ ٹھیک یہی معاملہ ان آیات کے نزول کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان چل رہا تھا، اور اسی کو نگاہ میں رکھنے سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کی یہ گفتگو یہاں کیوں سنائی جا رہی ہے۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آخر بلال رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ اور صہیب رضی اللہ عنہ جیسے غلاموں اور کام پیشہ لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے والوں کی صف سے یہ غریب لوگ نکالے جائیں، تب کوئی امکان اس کا نکل سکتا ہے کہ اشراف ادھر کا رخ کریں، ورنہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل صاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ ہدایات دی گئیں کہ حق سے منہ موڑنے والے متکبروں کی خاطر ایمان قبول کرنے والے غریب لوگوں کو دھکے نہیں دیے جا سکتے۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ عبسہ آیات 5 تا 13۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بے نیازی برتی تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، تم اس سے بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै फततरुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन वकज़ालिका फ़तन्ना बादहुम बिबादिन लियक़ूलू अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनना अलैहिस्सल्लाहु बिआलम बिश्शाकिरीन। अनाम 52। ना दूर फेंको उन लोगों को जो शब व रोज़ अपने रब को पुकारते हैं महज उसकी खुशनुदी की खातिर। उनका कोई हिसाब तुम्हारे ज़िम्मे नहीं और तुम्हारा कोई हिसाब उनके ज़िम्मे नहीं। इस पर भी अगर तुम उन्हें दूर फेंकोगे तो जालिमों में शुमार होगे। हम तो इस तरह इन लोगों में से बाज़ को बाज़ के ज़रिए आजमाइश में डाला करते हैं ताकि वो कहें कि क्या हमारे दरमियान बस यही लोग रह गए थे जिन पर अल्लाह का फजलो करम हुआ। हाँ, क्या अल्लाह अपने शाकिर बंदों को उनसे ज़्यादा नहीं जानता। क़ालू लइन लम तंतही या नूह लतकूनन्ना मिनल मरजूमीन। उन्होंने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, अगर तू बाज ना आया तो फिटकारे हुए लोगों में शामिल होकर रहेगा। तफसीर। असल में लफ्ज़ लितकूना मिनल मरजूमीन इसके दो माना हो सकते हैं। ये कि तुमको रजम किया जाएगा यानी पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। दूसरे माना ये हो सकते हैं कि तुम पर हर तरफ से गालियों की बौछार की जाएगी, जहाँ जाओगे धुतकारे और फिटकारे जाओगे। अरबी मुहावरे के लिहाज से इन अल्फाज के ये दोनों माना लिए जा सकते हैं। क़ाला रब्बी इन्ना कौमी कज़्ज़बून। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया। तफसीर यानी आखिरी और कतई तौर पर झुठला दिया, जिसके बाद अब किसी तस्दीक व ईमान की उम्मीद बाकी नहीं रही। ज़ाहिर कलाम से कोई शख्स इस शुबह में ना पड़े कि बस पैगंबर और सरदाराने कौम के दरमियान ऊपर की गुफ्तगू हुई और उनकी तरफ से पहले ही तकज़ीब के बाद पैगंबर ने अल्लाह ताला के हुज़ूर रिपोर्ट पेश कर दी कि ये मेरी नबूवत नहीं मानते, अब आप मेरे और इनके मुक़द्दमे का फ़ैसला फ़रमा दें। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर उस तवील कशमकश का ज़िक्र किया गया है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत और उनकी कौम के इसरार अलल कुफ्र के दरमियान सदियों बरपा रही। सूरह अनकबूत में बताया गया कि इस कशमकश का ज़माना 950 बरस तक जारी रहा। फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला खमसीना आमा। आयत 14। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने में पुश्त दर पुश्त उनके इज्तमाई तर्ज़ अमल को देख कर न सिर्फ़ ये अंदाज़ा फरमा लिया कि उनके अंदर कबूल हक़ की कोई सलाहियत बाकी नहीं रही, बल्कि ये राय भी कायम कर ली कि आइंदा उनकी नस्लों से भी नेक और ईमानदार आदमियों के उठने की तवक्को नहीं। इन्नका इंतज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़ारा। नूह आयत 27। ए रब, अगर तूने इन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा फाजिर और सख्त मुनकरे हक़ ही होगा। ख़ुद अल्लाह ताला ने भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस राय को दुरुस्त करार दिया और अपने इल्म कामिल और शामिल की बिना पर फरमाया, लन युमिनु मिन कौमका इल्ला मन क़द आमन फ़ला तबताइस बिमा कानो यफ़अलून। हूद आयत 36। तेरी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं बस वो ला चुके, अब कोई ईमान लाने वाला नहीं, लिहाजा अब उनके करतूतों पर गम खाना छोड़ दो। फ़फ्ताह बैनी व बैनहुम फ़तहा, अब मेरे और उनके दरमियान दो टोक फ़ैसला कर दे। वनज्जिनी व मम मइय मिनल मुमिनीन, और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं उनको निजात दे दे। तफसीर यानी सिर्फ फ़ैसला ना कर दे कि हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन, बल्कि वो फ़ैसला इस शक्ल में नाफिज फरमा के बातिल परस्त तबाह कर दिए जाएं और हक़ परस्त बचा लिए जाएं। ये अल्फाज के मुझे और मेरे मोमिन साथियों को बचा ले खुद ब खुद अपने अंदर ये मफ़हूम रखते हैं कि बाकी लोगों पर अजाब नाजिल कर और उन्हें हरफ़ गलत की तरह मिटा कर रख दे। फ़अनजयनाहु व मम मअहु फ़िल फ़ुल्किल मशहून, आखिरकार हमने उसको और उसके साथियों को एक भरी हुई कश्ती में बचा लिया। तफसीर भरी हुई कश्ती से मुराद वो कश्ती ईमान लाने वाले इंसानों और तमाम जानवरों से भर गई थी जिनका एक एक जोड़ा साथ रख लेने की हिदायत फरमाई गई थी। इसकी तफसील के लिए मुलाहिज़ा हो सूरह हूद आयत 40।
ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذالک لآیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کانا اکثرہم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔